آج کے درس میں ان موضوعات کے بارے میں بیان کروں گی۔ تیمم، وہ نجاست جس کی نماز کے صحیح ادائیگی کے لیے رعایت ہے، ناپاک جگہ کو پاک کرنا، حید اور نفاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل، جن امور سے تیمم کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ تیمم کا معنی یہ ہے کہ پاک کرنے والی چیز جیسا کہ مٹی سے طہارت کرنا۔ تیمم کے اسباب: پہلا، پانی کا موجود نہ ہونا۔ پانی کا موجود نہ ہونا یعنی اتنا پانی نہ ہونا جو کہ غسل یا وضو کرنے کے لیے کافی ہو۔ دوسرا، دشمن کا خوف ہونا۔ تیسرا، مرض یعنی کہ بیماری کی حالت میں ہونا۔ چوتھا، پانی کا دوسری چیزوں کے لیے ضرورت ہونا، جیسے کہ پیاس بجھانے کے لیے، چاہے فوری طور پر یا مستقبل میں۔ فصل، تیمم کی شرائط۔ اور میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتی جاؤں کہ شرط عبادت کا رکن نہیں، لیکن اس کو ترک کرنے سے وہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، شرط کو ادا کرنا لازم ہے تاکہ اس کے بعد کی جانے والی عبادت درست ہو۔ تیمم کی شرائط یہ ہیں: پہلی شرط، پاک کرنے والی چیز جو کہ زمین کی جنس میں سے ہو۔ پاک کرنے والی چیز سے مراد ہے کہ اس میں نجاست نہ ہو، اور زمین کی جنس جیسا کہ مٹی، ریت اور پتھر، لیکن درخت، گھاس، لوہا یا شیشے سے نہیں۔ تیمم کی دوسری شرط، تیمم کرنے والی چیز کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ آٹا۔ تیمم کی تیسری شرط، کم سے کم 2 بار زمین کو مارنے سے ہو، ایک بار چہرے کے مسح کے لیے اور دوسری بار ہاتھوں کے مسح کرنے کے لیے۔ اور زمین کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگایا جائے، کم سے کم 2 دفعہ، اور تیمم سے جتنی چاہیں فرض یا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ فصل، تیمم کے فرائض۔ فرض یعنی رکن عبادت کا وہ حصہ ہے جس کو ترک کرنے سے وہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ تیمم کے فرائض یہ ہیں: پہلا، نیت کرنا۔ دوسرا، چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تیمم کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن نیت یعنی دل میں پختہ ارادہ کرنا کہ میں فرض نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اگر صرف تیمم کی نیت رکھتا ہو تو یہ کافی نہیں۔ تیمم کی نیت اس وقت کی جائے گی جب ایک انسان اپنے ہاتھ تیمم کی چیز پر لگائے گا، یا پھر اس وقت جب وہ تیمم کرنے والے اعضاء کا مسح کرے گا۔ تیمم کا دوسرا رکن چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ سارے چہرے کا مسح کرنا ضروری ہے، یعنی پیشانی کی وہ جگہ
جہاں سے سر کے بال عام طور پر شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، انگلیوں کی نوک سے لے کر کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے میں ترتیب سنت ہے، یعنی پہلے چہرے کا مسح کریں اور پھر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کریں۔ فصل تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ تیمم کو توڑنے والی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نمبر 2، پانی کا پانا جو کہ کافی ہو، یعنی پانی کا مل جانا جو کہ وضو یا غسل کے لیے کافی ہو، تو اس حالت میں وضو کرنا چاہیے۔ فصل وہ نجاست جس کی نماز کے صحیح ادائیگی کے لیے رعایت ہے، یعنی وہ نجاست جس کی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ اتنی سی نجاست ہونے کے باوجود نماز ہو جائے گی۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، مخففہ اور مغلظہ۔ مخففہ جیسے کہ حلال جانوروں کا پیشاب، اور مغلظہ جیسے کہ انسانی پیشاب۔ مخففہ نجاست نماز کے لیے معاف ہے اگر وہ کسی بھی اعضاء کے 1/4 حصے سے کم ہو، جیسے کہ مکمل ران کے 1/4 حصے سے کم ہو۔ مغلظہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، مغلظہ نجاست جیسے کہ انسانی پیشاب، ایک جن کا وجود دکھائی دے جیسا کہ انسانی پاخانہ، اور دوسرا جن کا وجود خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دے جیسے کہ انسانی پیشاب۔ بس مغلظہ نجاست میں سے جن کا وجود دکھائی دینے والا ہو تو نماز کے لیے وہ معاف ہے، اس صورت میں کہ وہ مثقال کے وزن سے زیادہ نہ ہو۔ ایک مثقال 20 قیرات کے وزن کے برابر ہے، جس کا وزن تقریباً 4.25 گرام ہے۔ اور مغلظہ نجاست میں سے جن کا وجود خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دے تو نماز کے لیے وہ معاف ہے، جبکہ وہ ہتھیلی کے کعر یعنی ہتھیلی کے درمیانی حصے کی گہرائی کے رقبے سے زیادہ نہ ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس درس کو 2 یا 3 دفعہ سنیں تاکہ یہ باتیں آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائیں۔ فصل ناپاک جگہ کو پاک کرنا۔ وہ جگہ جو کہ دکھائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہو، جیسا کہ پاخانے سے، تو اس کے وجود کا ازالہ پانی سے کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی نجاست کا ازالہ کرنا صحیح ہے، جیسا کہ سرکہ، گلاب کا پانی یا استعمال شدہ پانی، لیکن دودھ اور تیل سے نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نجاست کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اور دکھائی نہ دینے والی نجاست کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے 3 بار دھویا جائے گا۔ دکھائی نہ دینے والی نجاست کی مثال وہ انسانی پیشاب ہے جو کہ خشک ہو چکا ہو، چاہے اس کے رنگ، بو اور ذائقے کی کچھ آثار باقی ہوں، لیکن اس کے باوجود پاکیزگی پانے کے لیے وہ پیشاب جو کہ خشک نہیں، اسے بھی اسی طرح صاف کیا جاتا ہے جیسے کہ خشک پیشاب کو۔ فصل حیض یعنی ماہواری۔ حیض یعنی ماہواری سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی رحم یعنی بچہ دانی سے خارج ہوتا ہے، اور جس کا سبب
बीमारी या विलादत ना हो। हैज की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं और इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं। 2 माहवारियों के दरमियान पाकी की कम अज कम मुद्दत 15 दिन होती है। माहवारी की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। माहवारी में ये शर्त नहीं कि इन 3 दिनों में खून बगैर इनकिता के यानी बगैर रुकने के मुसलसल जारी रहे। मसलन सुबह के 9 बजे अगर एक औरत 5 मिनट के लिए खून देखे और फिर 3 दिन यानी 72 घंटों के बाद दोबारा 5 मिनट के लिए खून देखे तो फिर ये तमाम वक्त माहवारी ही ठहराएगा। और अगर इन दोनों के दरमियान 15 दिनों का वक्फा पाया जाए तो फिर इन दोनों को इस्तिहादा यानी बीमारी का खून ठहराया जाएगा। निफास की कम अज कम मुद्दत 1 लम्हा के बराबर है और उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन और 40 रातें हैं। निफास से मुराद वो खून है जो औरत की शर्मगाह से बच्चे की पैदाइश के बाद खारिज होता है। दीन इस्लाम में कुछ खास अहकामात है जिनके मुताबिक निफास की तफसील जानी जाती है। जैसे मैंने बयान किया, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक निफास की कम अज कम मुद्दत 1 लम्हा है और उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन और 40 रातें हैं। लिहाजा इस बात पर गौर किया जाए कि निफास का खून अगर 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाए या 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाए तो उस औरत पर फ़र्ज है कि वो गुस्ल करके अपनी फ़र्ज नमाजें अदा करे। ऐसा नहीं कि 40 दिन का इंतज़ार किया जाए कि 40 दिन के बाद ही गुस्ल करेंगे, जबकि निफास का खून खारिज होना ख़त्म हो गया था 3 या 7 दिन के बाद। क्योंकि एक औरत को पता होना चाहिए कि जब उसका निफास का खून खारिज होना बंद हो जाए तो उस औरत पर फ़र्ज है कि गुस्ल करके अपनी फ़र्ज नमाजें अदा करे। अफसोस की बात है कि कुछ औरतें निफास का खून ख़त्म होने के बाद भी फ़र्ज नमाज अदा नहीं करती, इस गलत फहमी में कि 40 दिन तक हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये गलत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इमाम अबू हनीफा के मुताबिक निफास की कम अज कम मुद्दत 1 लम्हा है और उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन और 40 रातें हैं। मैं यहाँ पर आज का दर्स ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले दर्स में, जिसमें मैं आपको नमाज के बारे में बताऊंगी। आप मुझे और मेरे अहले खाना को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।